الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدق الله العظيم. باریابی جو ہو تمہاری حضور مالک، تو کہنا ایسے سوکھتا جہاں وہاں اور بھی ہے، اپنے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا اور بھی ہے. محترم سامعین حضرات، آج ہم اپنے اس عظیم رہنما، عظیم کارکن اور عظیم انسان کی یاد میں یہاں جمع ہے، جس کا نام ہی عظیم تھا. عظیم بلوچ بھائی کہ جن سے محبت اور تعلق کا دم میرے خیال سے ہر کارکن اپنے دل کے اندر محسوس کرتا تھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں دبئی سے ایک دفعہ کراچی آیا اور ہمارے علاقے میں ایک پروگرام تھا. امیر ضلع اس وقت کے عبدالرزاق بھائی کو اس پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا اور ان سے ٹائم میں نے لیا تھا، اور وہ پروگرام سابقین جمعیت کا تھا. اور جب وہ پروگرام شروع ہوا تو امیر ضلع سے پہلے عظیم بلوچ بھائی جو اس وقت ہمارے نائب امیر کے ضلع کے، وہ اس پروگرام میں آ گئے اور آ کر مجھے میرے کان میں کہنے لگے کہ عثمان پروگرام میں بلاؤ نہ بلاؤ، جمعیت سے میرا تعلق تو رہے گا. اس پروگرام کی اہمیت کے پیش نظر میں پھر بلایا گیا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ کی گفتگو بھی ہوگی. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جمعیت کا کارکن ہو، حزب کا کارکن ہو، یا پھر شباب ملی اور یوتھ کا کارکن ہو، یا جماعت اسلامی کا کوئی بزرگ ہو، ہر ایک سے اس کا تعلق تھا، ہر ایک کا وہ بھائی تھا، ہر ایک ذمہ داری کے اندر وہ رہا. جب نظر نے جو ذمہ داری اس کی لگائی، اس نے بخوبی اس کو سر انجام دیا. بلوچستان کی سرزمین پہ بھیجا گیا، وہاں جا کر بھی انہوں نے کام کا آغاز کیا. اور سندھ کے دیہاتوں کی طرف بھیجا تو وہاں کا ہو کر ایسا رہا کہ پھر ہمیشہ ہی وہاں پر رہا. خود جمعیت عربیہ کے کئی پروگرامات میں نے انہیں شرکت کرتے ہوئے دیکھا، اور ان کے جنازے میں بھی یہ دیکھا کہ ہر شعبے والا، ہر تنظیم والا، ہر فرد یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا تعلق میرے ساتھ تھا. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ عظیم بھائی، آپ کے متعلق لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں پر ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ کبھی سندھ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ضلع غربی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، شاہی کبھی بناتا نہیں آشیانہ. واقعی وہ درویش تھا، واقعی وہ شاہی تھا، اس نے اپنا کوئی آشیانہ نہیں بنایا. بس جہاں جماعت اسلامی نے ذمہ داری لگائی وہ وہاں پہنچ گیا. اور میری ان سے آخر کو اختتام میں پہنچاؤں گا. آخری ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی، میرے ساتھ بیٹھے رہے اور پورے دوران گفتگو ایک ہی موضوع تھا، اسٹڈی سرکل کو کیسے زندہ کیا جائے، اسٹڈی سرکل کی طرف لوگوں کو کیسے مائل کیا جائے. اسٹڈی سرکل کی اہمیت کے اوپر وہ بات کرتے رہے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے ضلع کے ذمہ داران اور ارکان کا ایک اسٹڈی سرکل ہو اور اس میں آؤں. اور میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ہم سب سے پہلے اپنے پاس بلا لیا. وہ اللہ کا پیارا تھا، اللہ کا پیارا ہو گیا. لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے کسی کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، اس کی دعوت کو اوڑھنا اور بچھونا بنایا جائے، اس کی تحریک کو جو ہے برپا کیا جائے. عظیم بھائی ایک تحریک تھے، عظیم بھائی ایک دعوت تھے، عظیم بھائی ایک رہنما تھے، عظیم بھائی ایک کارکن تھے، اور ہر ایمان میں وہ عظیم تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنتوں کا مقیم بنائے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ جنتوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم.
جزاک اللہ ڈاکٹر